کسی کو دکھ دینے میں رعایت ضرور کرنا، کیونکہ یہ پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ اتنا ہی دینا جتنا بعد میں سہ سکو۔ اپنا درد صرف اپنے تک رکھو، لوگ تو صرف تماشا بناتے ہیں۔ عورت پر طنز وہ مرد کرتا ہے جو اپنے حرام رشتے پر شعر و شاعری اور حلال رشتے پر لطیفے لکھتا ہے۔ عورت کو اس کی زبان ہی سر کا تاج بناتی ہے یا پھر پیر کی جوتی بناتی ہے۔ نکاح میں 3 بار قبول ہے کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اپنے ہمسفر کو اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ قبول کیا ہے۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سنو جانا، محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی۔ اس رشتے میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ محبت کے سفر میں قربانیوں کی گزرگاہ عورت کا ہی مقدر کیوں بنتی ہے؟ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ 3 باتوں کی وجہ سے بیوی شوہر سے دور ہو جاتی ہے اور دوسرے مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 1، بیوی کے سامنے ناجائز تعلقات بحال رکھنا۔ نمبر 2، بیوی کی ضروریات کو پورا نہ کرنا اور اس سے دور دور رہنا۔ نمبر 3، اسے ہمیشہ ذلیل اور خوار کرنا۔ جب منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے مصیبتوں میں نظر بھی نہیں آتے۔ عنوان زندگی میں بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں، بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائنز یاد رکھنا، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں، ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ کبھی کبھی زندگی اسٹیبل رکھنے کے لیے بہت سے رشتوں سے ایگزٹ لینا پڑتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے، آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجئے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے، احترام سے اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ بولنے سے عورت کی پہچان۔ جو عورت زیادہ باتونی ہے وہ لوگوں کے منہ پر بات کرتی ہے۔ جو عورت ہر وقت چپ رہتی ہے وہ عقل مند ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ آہستہ بات کرتی ہے اس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، اور جو عورت صرف اپنی ضرورت کے وقت بولے وہ دھوکے باز ہوتی ہے۔